ہیں اور آخر عشرہ میں برکتوں والا رحمتوں والا عشرہ میں نکل جاتے ہیں پورا کا پورا گاؤں والے، پوری بستی والے، پورے نوجوان، لڑکیاں ہو خواتین ہو، پورے کے پورے تمام لوگ آخر عشرے میں شاپنگ کے نام سے جاتے ہیں اور بے حیائی کرتے ہیں۔ نہ آنکھوں کی حیا رہتی ہے، نہ دل کے اندر حیا ہے، نہ زبان کے اندر کوئی حیا ہے، نہ پاؤں ہمارے بہتر ہے، نہ آنکھ ہمارے بہتر ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم نے 20 دن میں کیے تھے وہ آخر عشرے میں برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ پھر ہم اور آپ یہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں ہے۔ ہم نے بہت چاہا توبہ کرنے کا، ہم نے بہت چاہا اپنے آپ کو بدلنے کا، لیکن بدل نہیں پا رہے ہیں۔ کہاں سے بدلاؤ آئے گا؟ ایک انسان کپڑا سل رہا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی دوسروں کی زندگی کو بنانے کے چکر میں اپنی تراویح ختم کر دی، اپنے روزوں کو برباد کر دیا، اپنے قرآن کریم کے تلاوت کو چھوڑ دیا۔ ایک آدمی کاروبار کے نام پر کپڑا بیچ رہا ہے، دوسرے کو کپڑے جو ہے دینے کے دلوانے کے چکر میں اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، اپنی تلاوت کو ضائع کر رہا ہے، اپنی جو ہے اعتکاف کو برباد کر رہا ہے اور تمام نیک اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ یعنی دوسروں کی زندگی بنانے کی فکر میں ہم آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے کو ہے۔ چند دن کے بعد عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ ہمیں ابھی سے تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مبارک مہینے کی عمل تیاری انسان کر لے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا یہ مہمان ہے۔ گھروں میں جب مہمان آتا ہے تو انسان پہلے سے اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، محنتیں بھی کرتا ہے، مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ یہ مہمان ہے اور مہمان کا اعزاز کرنا، اکرام کرنا، ان کا استقبال کرنا ضروری ہے۔ انسان مہمان کی آمد سے چند ہفتہ پہلے، چند دن پہلے ہی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو 3-4 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، ہم
اس مبارک مہینے کی تیاری کس انداز سے کرے، کیا کرنا ضروری ہے، تو چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اسے بغور سن کر کے اس پر عمل کرنے کے ارادے سے بیٹھے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں کتنے بار آ چکا ہے۔ اگر کسی کی عمر زندگی 30 سال کی ہے، اس کے مہینے میں 30 مرتبہ مبارک مہینہ آیا۔ کسی کی زندگی، کسی کی عمر 40 سال ہے، اس کی زندگی میں 40 مرتبہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا۔ کسی کی عمر 20 سال ہے، اس کی زندگی میں 20 سال مبارک مہینہ آیا، لیکن بدلاؤ کچھ بھی نہیں۔ آیا مبارک مہینہ اور چلا گیا، ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ بدلنے کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ جائزہ لے لیں، محاسبہ کر لیں کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ کتنا آیا۔ گزشتہ رمضان المبارک ہم نے پار کیا، اس میں کتنی تبدیلی آئی، اور اس مہینے میں جو آنے والا ہے کتنی تبدیلی آئے گی۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس انسان کی عمر جتنی زیادہ لمبی ہوگی اور اس انسان کا نیک اعمال جتنا زیادہ ہوگا، وہ انسان بہترین انسان کہلاتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی لمبی ہے اور عمر بہت زیادہ اسے ملی، لیکن نیک اعمال زندگی میں کچھ بھی نہیں، یہ انسان بدترین انسان ہے۔ زمانہ پایا، لمبی عمر پائی، لمبی زندگی پائی، لیکن نیک اعمال کچھ بھی نہیں، یہ انسان شریعت کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جس کی زندگی بہت لمبی ملی ہے، عمر لمبی ملی ہے، اور اس کا اعمال بھی نیک اعمال ہے، یہ انسان بہت زیادہ خوش نصیب انسان ہے۔ ہم اور آپ کتنا زیادہ خوش نصیب ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہمارے دور میں، ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ کتنے خوش نصیب اس طرح اس کا اندازہ تو لگا لیں۔ لیکن آج وہ کتنے انسان ایسے ہیں جن کی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ ایک مرتبہ پھر سے ہمیں مبارک مہینہ مل جاتا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ آج وہ اس روئے زمین میں نہیں ہے، اس کی بھی خواہش یہی تھی ایک مرتبہ پھر سے مجھے مبارک مہینہ مل جاتا، میں بھی رب کا قرآن کو پڑھ لیتا، میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر لیتا، میں بھی اللہ کو منا لیتا۔ لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، زندگی ساتھ نہیں دی، اور وہ آج اس روئے زمین کو چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن ہماری اور آپ کی زندگی اللہ پھر دی ہے، پھر مبارک مہینہ آنے والا ہے، تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، مبارک مہینے کی قدر کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے قدر کرنی چاہیے۔ اور جب انسان مبارک مہینے کی قدر نہیں کرتا ہے اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں بدلاؤ بھی نہیں آتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی بھی نہیں آتی ہے۔ ایک انسان ہے، ایک انسان نے آپ کو دعوت دی ہے کھانے کی، کھانا بھی بہت زیادہ ہے، کھلانے والا یہ کہہ رہا ہے کھانا بہت زیادہ ہے، آپ جو ہے خوب کھائیے، مزہ لے لے کر کے کھائیے، کھانا کھٹنے کا نہیں ہے، کھانا ہم نے بہت انتظام کیا ہے۔ وہ انسان بھرپور کھانا کھاتا ہے، جی بھر کر کے کھانا کھاتا ہے، کھلانے والے بھی خوب کھلاتے ہیں، لیکن اگر یہی کہ اسے معلوم ہو جائے کہ کھانا بنایا گیا ہے، تو وہ انسان
حال ہمارا اور آپ کا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے ہماری زندگی بہت ہے، ہماری عمر بہت ہے، پھر ہم ایک رمضان نہیں، پھر ہماری زندگی میں کئی بار رمضان آئے گا۔ جب ہماری سوچ میں یہ بات ہے تو پھر ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ مبارک مہینہ آنے والا ہے، آ کر کے پار ہو جائے گا، قدر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایک رمضان کیا، ہماری زندگی تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، 30 سال کے ہوئے ہیں، 20 سال کے ہوئے ہیں، ارے 40 سال کے ہوئے ہیں، ہماری زندگی تو باقی ہے، عمریں تو باقی ہے، بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ اس لیے آج ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں ہے، یہ مہینہ بدلنے والا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کے ارادے سے جاتا ہے، حالانکہ حج جو انسان کیے ہوئے ہیں یا جن کے کرنے کے ارادہ ہے، اگرچہ وہاں 2-3 مہینہ رہتے ہیں، لیکن صرف 5 دنوں میں حج ہوتا ہے، صرف 5 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو حج کے ارادے سے جاتا ہے، جب وہ حج کر کے آتا ہے، اس کی جو ہے شکل بھی بدل جاتی ہے، لباس بھی بدل جاتا ہے، ساری چیزوں میں چینجنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ جب حج ہم نے کیا ہے، حج کرنے کے بعد بدلاؤ آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، تو تبدیلی آتی ہے۔ اگر انسان داڑھی نہیں رکھی ہے، اگر اس کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، حلیہ کو اچھا کر لیتا ہے، لیکن ایک انسان کی زندگی میں 30 مرتبہ یا 20 مرتبہ 40 مرتبہ ایک مہینہ 30 دن کا روزہ آتا ہے، لیکن بدلاؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ نہ پیسہ خرچ ہوا، نہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مہینہ بدلنے والا مہینہ ہے، نہ ہمیں کوئی لقب ملتا ہے، نہ ہمیں کوئی ٹائٹل ملتا ہے۔ حج کر کے آئیں گے، ہمیں حاجی صاحب کہیں گے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، لیکن مبارک مہینے میں روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے تو کوئی ہمیں ٹائٹل تو نہیں ملے گا، کوئی فائدہ تو نہیں ہے، اس لیے ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ سامعین محترم، آج بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے بھی گناہگار تھے، اب کتنا انسان گناہ کرے گا؟ کیا وہ زمانہ اب نہیں آیا ہے؟ کیا وہ دن اب نہیں آیا ہے؟ کیا وہ ایام ابھی نہیں آئے ہیں کہ انسان گناہوں سے رک جائے اور پروردگار عالم کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے والا بن جائے؟ ہم نے تو اپنے ذہن میں یہ سوچ لیے ہیں اور یہ بار بار سوچتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو تجارت کا مہینہ ہے، یہ تو گھومنے کا مہینہ ہے، یہ تو بازار میں جانے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ آیا ہے بزنس کرنے کے لیے۔ اگر مال نہیں ہے تو مبارک مہینے میں مال کیسا لایا جائے گا؟ مبارک مہینے میں مال کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ مبارک مہینے میں کتنے کپڑے آئیں گے سلنے کے لیے ملیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے جوتا پہننے کے لیے، جوتا خریدنے کے لیے؟ ہم نے دماغ میں یہ سیٹ کر لیا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو شاپنگ کا مہینہ ہے۔ کیا ہماری زندگی اسی طریقے سے گزرے گی؟ شاپنگ کے نام سے کتنا پیسوں کو برباد کر دیا، نئے کپڑے کے نام پر کتنے پیسوں کو تباہ کر دیا، ارے پانی میں بہا دیا۔ اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے حالات کتنے خراب ہیں، اور آنے والے حالات اس سے بھی خراب ہوں گے۔ آپ کو اشد زیادہ پیسے کی ضرورت پڑے گی، کہاں جائیں گے؟ اتنا مجبور ہو جائیں گے، زمین کو بیچنا پڑے گا ایک وقت کے کھانے کے لیے، زمین کو گروی رکھنا پڑے گا ایک وقت کے ناشتہ کے لیے۔ ہم اور آپ ہیں کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو یہ شاپنگ کے نام سے پورا مبارک مہینے کو ہم نے عیاشی میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہی ہوگی کہ اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے جو کچھ آپ کو کرنا ہے، شاپنگ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ساری چیزیں ہو جانی چاہیے، اور مبارک مہینے میں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں، روزہ میں، قرآن کریم کی
تلاوت میں، درود پاک کے اہتمام میں گزارنا چاہیے۔ یہ آج کا اہم سبق ہے، یہ آج کا اہم تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ میں یہ سوچ لے کہ اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم تیاری کیا کریں۔ تو پہلی تیاری یہ ہے کہ شاپنگ ہم پہلے کر لیں۔ جو کچھ بھی کرنا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ ساری چیزیں ابھی چند دن پہلے ہی کر لیں، تاکہ پورا مہینہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کی زندگی دیکھیے، تاریخ پڑھیے، مطالعہ کیجیے کہ کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ مبارک مہینہ کی آمد سے پہلے لوگ اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے کہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، ارے مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ لیکن آج افضل نہیں ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے کے اندر ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جو انسان پاکیزہ بنے، جو انسان بہتر بن کر کے زندگی گزارنے والا بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک کی بہت زیادہ تعریف بیان فرمائی ہے اور برکتوں والا مہینہ کہہ کر کے ہمیں اور آپ کو ترغیب دی ہے اس مبارک مہینے میں۔ بلکہ ہمارا معاشرہ تو یہاں تک کہ چلا گیا ہے کہ پورا ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ 20 دن تراویح پڑھتے ہیں، 20 دن اچھے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اور آخر عشرہ میں برکتوں والا رحمتوں والا عشرہ میں نکل جاتے ہیں پورا کا پورا گاؤں والے، پوری بستی والے، پورے نوجوان، لڑکیاں ہو، خواتین ہو، پورے کے پورے تمام لوگ آخر عشرے میں شاپنگ کے نام سے جاتے ہیں اور بے حیائی کرتے ہیں۔ نہ آنکھوں کی حیا رہتی ہے، نہ دل کے اندر حیا ہے، نہ زبان کے اندر کوئی حیا ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھ ہمارے بہتر ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہم نے 20 دن میں کیے تھے وہ آخر عشرے میں برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے، پھر ہم اور آپ یہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں ہے۔ ہم نے بہت چاہا توبہ کرنے کا، ہم نے بہت چاہا اپنے آپ کو بدلنے کا، لیکن بدل نہیں پا رہے ہیں۔ کہاں سے بدلاؤ آئے گا؟ ایک انسان کپڑا سل رہا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی دوسروں کی زندگی کو بنانے کے چکر میں اپنی تراویح ختم کر دی، اپنے روزوں کو برباد کر دیا، اپنے قرآن کریم کے تلاوت کو چھوڑ دیا۔ ایک آدمی کاروبار کے نام پر کپڑا بیچ رہا ہے، دوسرے کو کپڑے دینے کے دلوانے کے چکر میں اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، اپنی تلاوت کو ضائع کر رہا ہے، اپنی اعتکاف کو برباد کر رہا ہے، اور تمام نیک اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ یعنی دوسروں کی زندگی بنانے کی فکر میں ہم آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ یہاں جا رہا ہے۔ کتنی بات کہی جائے، یہ درد دل کس سے کہا جائے، یہ پیغام کن کو دیا جائے، یہ سبق کن کو پڑھایا جائے۔ تو اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ہمیں شاپنگ کر لینا ہے، جو کچھ اپنی زندگی کی ضروریات ہے اسے پہلے کر لینا ہے۔ مبارک مہینے میں انسان اپنے آپ کو پورا ایک مہینہ عبادت میں لگانے کی فکر ابھی سے کر لے۔ ایک لڑکی ہے اور اس کی تربیت ہوئی تھی، باپ نے بیٹی کو لے کر کے کپڑے کی دکان میں گیا۔ اس لڑکی نے دکاندار سے کہا کہ کوئی کپڑا دکھائیے۔ دکاندار نے کپڑا دکھایا، مختلف طریقے سے کپڑا دکھایا، ڈیزائن کے کپڑا دکھلایا، لیکن اس لڑکی کو وہ کپڑا پسند نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی مجھے یہ کپڑے پسند نہیں ہے۔ تو دکاندار نے کہا 10 دن کے بعد آنا، 10 دن کا انتظار کر لو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 10 دن ہے، 15 دن بچے ہوئے ہیں، اچھا کپڑا لائیں گے، تم رمضان المبارک کے مہینے میں شاپنگ کرنے آ جانا۔ لیکن اس نوجوان لڑکی نے جو جملہ کہا ہے، جو بات کہی ہے، ذرا اسے کانوں سے سنیے گا۔ اس
کہا آپ کیا کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شاپنگ کرنے کے لیے آنا، کپڑے خریدنے کے لیے آنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں جو آپ کی دکان میں جو کچھ مال ہے، جو کچھ کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہی مجھے دے دو، لیکن میں مبارک مہینے میں شاپنگ کرنے کے لیے نہیں آ سکتی ہوں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا مہینہ ہے، میں نہیں آ سکتی ہوں۔ جو کاؤنٹر میں جو مالک بیٹھا ہوا تھا، دکان کو بند کیا، اپنے نوکروں کو بلایا اور اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس لڑکی نے جو بات کہی ہے، اگر مسلمان لڑکیاں، تمام عورتیں بھی یہ بات کہنے لگے اور اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم لوگوں کی بھی، یعنی ہم کاروبار کا بھی رمضان المبارک کا مہینہ عزت کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر سکتا ہے، عبادت کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ مبارک مہینہ کاروبار کا مہینہ ہے، بزنس کا مہینہ ہے، چپل جوتا بیچنے کا مہینہ ہے، دھندا کرنے کا مہینہ ہے، لیکن آپ لوگ اگر پہلے آتے، شاپنگ کر لیتے، آپ بھی عبادت میں لگ جاتے، ہم بھی عبادت میں لگ جاتے، آپ کا بھی پورا رمضان المبارک کا مہینہ عبادت میں گزرتا، اطاعت میں گزرتا، ہم لوگوں کی بھی تمام کا تمام مہینہ عبادت میں گزرتا، تراویح میں گزرتا، رب کو منانے میں گزرتا، ذکر و اذکار میں گزرتا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، یہ حالت ہماری ہے، پھر یہ بات کہی جاتی ہے ہم پریشان ہیں، چاروں طرف سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، اور کتنا رسوا کیا جائے گا؟ کیا یہ حالات کوئی کم حالات ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا؟ کیا آج کے دور میں فرعون نہیں ہے؟ کیا حضرت ابراہیم کے دور میں فرعون نمرود تھا؟ کیا آج کے دور میں نمرود کی شکل میں انسان نہیں ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل اور ابو لہب نہیں تھا؟ کیا آج ابو لہب کی شکل میں انسان موجود نہیں ہے؟ جی ہاں موجود ہے، شکل بدلی ہوئی ہے، لیکن فرعون آج بھی موجود ہے، مسلمانوں کے گمراہ کرنے پر، مسلمانوں کو بہکانے پر سازشیں رچ رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، سدھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لاکھوں روپیہ، خربوں روپیہ کو غیر مسلم کے دکان میں عید کے نام پر، شاپنگ کے نام پر جا کر کے آرام سے دے دیتے ہیں۔ یہ حالت ہماری ہے۔ کس نے کہا کہ ہر سال نیا کپڑا پہننا کوئی ضروری ہے، ہر سال نیا جوتا پہننا ضروری ہے، ہر سال نیا چپل پہننا ضروری ہے؟ پیسے کو بچا کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک آنے والے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے استقبال رمضان میں، رمضان کی آمد سے پہلے بات یہ ہے ساری چیزیں ہمیں پہلے کر لینی ہے۔ دوسری بات، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمیں اور آپ کو توبہ کر لینا ہے، استغفار کر لینا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، دن بھر کھیلتا ہے، 2 وقت کھیلتا ہے، 4 گھنٹہ کھیلتا ہے، کھیلنے کے بعد جب وہ تھک جاتا ہے، تھکنے کے بعد ماں کے پاس جاتا ہے، ماں سے کہتا ہے کہ کھانا دیجئے، دودھ دیجئے، پانی دیجئے، لیکن ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے چاہے اسے بھوک زیادہ لگ رہی ہو، پیاس زیادہ لگ رہی ہو، لیکن ماں کہتی ہے بیٹا پہلے منہ دھو لو، بیٹا پہلے اپنے چہرے کو صاف کر لو، تب تمہیں پانی بھی دوں گی، پھر تمہیں کھانا بھی پیش کروں گی، پہلے تو اپنا چہرہ کو تو صاف کر لے، اس کے بعد ماں دیتی ہے۔ اسی طریقے سے رب العالمین تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اگر ہم اور آپ 11 مہینہ گناہ کیے ہیں، اتنا گناہ کیے ہیں، زمینوں کو بھر دیا ہے، پہاڑوں کو بھر دیا ہے، دریاؤں کو گناہوں سے بھر دیے ہیں، پھر اس گناہ کے حالت میں مبارک مہینے میں ہم اللہ سے مانگیں گے، کہاں ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ پہلے اللہ رب العالمین کہتے ہیں جاؤ پہلے توبہ کر لو، استغفار کر لو، مبارک مہینے میں جو برکت ملے گی پہلے توبہ کرو، جو رحمتیں تم پر آئے گی پہلے
मुबारक महीने की जो रूहानियत है, जो रौनकें हैं, हमें और आपको मिल जाएगी। इसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले आज आपको कर लेना है, तब जाकर के, वरना लोग कहते हैं कि मुबारक महीना आया, हमारी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जिस तरीके से पहले थे उसी तरीके से अब है। तो ये बदलाव जब ही आएगा। तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है। शॉपिंग के नाम पर जो है हमें और आपको मुबारक महीने में सफर बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि अपने आप को रब की इबादत में लगाना है। तौबा इस्तिग़फ़ार करके इंसान अगर अपने आंखों से आंसू के बहाने 2 कतरे बहा ले, इंसान रो ले अल्लाह के सामने, गिरा ले कि मेरे अल्लाह, मैंने 11 महीना तेरी नाफरमानियां की है, मैंने 11 महीना मैंने बहुत ज्यादा लोगों के दिलों को तोड़ा है, लोगों के दिलों को जख्मी किया है, लोगों को सताया है, लोगों को धक्का दी है, बहुत परेशान किया है, लेकिन आज मैं अहद करता हूँ, इरादा करता हूँ, सिद्क़ के दिल से तौबा कर, आइए आकर के अहद करते हैं। और ये हालात जो है, और ये जो तौबा और इस्तिग़फ़ार है, अगर इंसान सही मानों में तौबा कर ले, मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ, इंसान की जिंदगी बदल जाएगी और नेक परहेज़गार बन सकता है। एक शराबी कबाबी इंसान भी नेक बन सकता है। मेरा दावा ये है, अगर सही मानों में तौबा कर ले। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में लिखा है, ये बहुत बड़े शराबी थे, शराब के आदी थे। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शराबी कबाबी, लेकिन एक मर्तबा सोए हुए थे और जो है उनके सोने की हालत में कुरान करीम की एक आयत का जो है ये ऐलान आ गया, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वक्त नहीं आया है ईमान वालों के लिए कि वो सुधर जाए, तौबा कर ले। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं, सारी चीजों को छोड़ देते हैं, शराब को छोड़ देते हैं, और जो शराब का दौर चलता है, सारी चीजों को छोड़ करके तौबा इस्तिग़फ़ार करके वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सजदा करते हैं और सारे गुनाह को छोड़ करके आज उनका नाम बुजुर्गों में आता है। इतना बड़ा शराबी भी अगर तौबा कर ले दोस्तों, बुजुर्गों, सामीन मोहतरम, हाज़िरीन किराम, तो फिर उसकी भी जिंदगी बदल जाया करती है। इसलिए मुबारक महीने की आमद है। हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हमें और आपको एक बार फिर मौका दे रहे हैं मुबारक महीने की। वरना तो देखिए कितने लोग थे, पिछले साल थे, इस साल नहीं है। अस्पतालों में जाकर के देख लीजिए, अरे जाकर के घूम लीजिए, किसी के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, कोई आदमी एसीयू के अंदर है, कोई आदमी किसी का गले का ऑपरेशन है, किसी का पेट का ऑपरेशन है, किसी का हाथ का ऑपरेशन है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई दुनिया छोड़ करके चले गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दी है, फिर मौका दिया है, तो फिर हमें और आपको परवरदिगार आलम के सामने आकर के तौबा भी करे, इस्तिग़फ़ार भी करे और मुबारक महीने की कदर करने की हमें और आपका कोशिश करें, अभी से सारी चीजें कर ले। तो उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात से कुरान करीम पढ़ना नहीं आता है, कुरान करीम को पढ़ने सीख ले, तमाम चीजों को रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले सीख ले, मुबारक महीने में इबादत में सारी जिंदगी को गुजार ले। जी चाहता है कि फूट कर रो तेरे डर से अल्लाह, जी चाहता है कि फूट कर रो तेरे डर से अल्लाह, मगर दिल से कसावत नहीं जाती है। परवरदिगार आलम हमें भी और आपको भी रमज़ानुल मुबारक जैसे अजीम महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।